شب برات مغفرت کی رات ہے۔ شب برات از دا نائٹ آف فرگیونیس۔ دینی عالم کی طرف سے PDF ہے، ٹرانسلیشن اردو، ہندی، انگلش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نوٹ: عرب میں قبیلہ کلب کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، اس کی مثال دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور والدین کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ ہر مومن کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ مغرب بعد ہی سب اپنی اپنی عبادت میں لگ جائیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بعض لوگ برائے نام عبادت کر کے باقی رات بازاروں، سڑکوں، ہوٹلوں کا چکر کاٹنے اور فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف جاگ کر یہ رات گزار دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کو رات میں جاگنے کی تکلیف اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلاۃ التسبیح۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے سے متعلق فرمایا، اگر آپ کے گناہ عالج میدان کی ریت کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ انہیں بخش دے گا۔ نوٹ: عالج یعنی عرب میں ایک علاقہ ہے جہاں میلوں تک ریت پھیلی ہوتی ہے۔ ترتیب: صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھیں جس میں یہ دعا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کب اور کتنی مرتبہ پڑھنا، اس کی ترتیب نیچے دی گئی ہے۔ کب پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، یعنی وہ اوپر والی دعا پڑھنا چاہیے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ دوسرے سجدے سے پہلے جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، ایک رکعت میں ٹوٹل سطر پر 5 مرتبہ، 4 رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ۔ نوٹ: صلاۃ التسبیح کا پڑھنا شب برات یا کسی دن اور وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایام 20 اور 15 شعبان کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 17، 18 و 19 مارچ 2022 کو روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر کوئی 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو صرف 15 شعبان یعنی 19 مارچ
2022 کا روزہ رکھے۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات کو قیام یعنی عبادت کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو، اور اگر کوئی شخص صحت کی کمزوری یا دینی و دنیاوی مشغولیوں کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور انگلش میں ہے۔